بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے منکر وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی سب کچھ ہے، جب مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ موت تو ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان جو کچھ بھی عقل اور سمجھ رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو یا وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا نہ ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کہ اموات واقعہ ہوتی ہیں جس میں بوڑھے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، سب کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات سے تو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ مرنا ہے، موت برحق ہے، اور اس کا وقت مقرر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ مرنا ہے، اور اس کا موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب وہ آ جائے۔ لیکن اس سے جو اگلا سٹیپ ہے، اگلا مرحلہ، کہ پھر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور اعمال کے مطابق فیصلہ ہونا ہے جنت اور دوزخ کا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، بدکار جہنم میں جائیں گے۔ اس چیز کے بہت سے لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، زندگی، دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے، مر گئے ختم ہو گیا، قبر میں دفنا دیا جائے گا تو لاش جو ہے اس کو مٹی کھا جائے گی، تھوڑے عرصے کے بعد ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہیں بھی دفن کیا گیا، کسی کو درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، کچھ بھی ہوا، بہرحال ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں معاملہ یہیں تک ہے، اس دنیا کی زندگی تک۔ تو ان کا جو اعتراض ہے اس کو ذکر کیا، فرمایا، کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ قیامت کے منکر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو چلو ابھی زندہ سلامت زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، مرنا ہے ایک دن۔ ہمارے باپ دادا جو کسی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 20 برس بڑھ گئے، اس سے پہلے جو آباء و اجداد تھے ان کو سینکڑوں برس گزر گئے، اور وہ قبروں میں چلے گئے اور اب تک ان کی ہڈیاں بھی گل چکی، تو کیا سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادا سب کو زندہ کیا جائے گا؟ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نعم، ہاں، محبوب فرما دو ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم جس چیز کو ناممکن سمجھ رہے ہو، امپاسبل کہتے ہو کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک ہی جھڑک ہوگی، حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، ایک پھونک لگائیں گے تو ایک ہی ان کی سور کی آواز سے
فإنما هي زجرۃ واحدۃ، زجرۃ جھڑک ایک پکار ہوگی، فإذا هم ينظرون سب کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اتنی سی بات ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تم جس کو امپاسبل سمجھتے ہو، ناممکن سمجھتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ اتنی سی بات ہے کہ ایک جھڑک ہوگی، سب زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، جن کو سینکڑوں ہزاروں برس ہو چکے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو کے اور پھر کہیں گے، جو منکر تھے وہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری ہلاکت، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہ یا ویلنا جو لفظ ہے یہ اظہار افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے، کہتے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ وہ دن ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، تم نے دیکھ لیا، آ گیا۔ جب یہ ہو جائے گا ان کو زندہ کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں کہا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ اب رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، احشروا، حاشرہ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، کہیں کوئی لوگ ہوں ان کو وہاں سے نکال کے کسی جگہ جمع کرنا، تو فرشتوں کو حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا، ظالموں کو جمع کرو۔ ظالم سے مراد کافر، بدکار، فاجر اور وہ لوگ جو تو ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس کام کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں کرنا، اس کے خلاف کرنا۔ مزدوری کسی نے کی اور اجر کسی اور کو دے دیا، اجرت کسی اور کو دے دی، گناہ کسی نے کیا اور سزا کسی دوسرے کو دے دی جائے، یہ ساری چیزیں ظلم ہیں، کہ جس کام کو جس طرح ہونا چاہیے، جس نے مزدوری کی ہے اس کو اجرت ملنی چاہیے، جس نے برائی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، برائی اور کوئی کرے سزا کسی اور کو دے دی جائے، محنت کوئی اور کرے اجر کسی اور کو دے دی، یہ ساری یعنی اس طرح یہ ہے وضع الشیء فی محلہ۔ تو یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر تھے، منکر تھے، منافق تھے، بدکار تھے، فاسق و فاجر تھے، جو اپنے اعمال اور عقائد کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا ان سب کو جمع کرو، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا۔ عام طور پر یہ لفظ میاں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے ان جیسے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا یا جو دوسروں کے کہنے سے گمراہ ہوئے تھے، یعنی اس کیٹیگری کے لوگ جو دوسرے ہیں سب کو جمع کرو۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جن جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، کافر، مشرک اور ان جیسے دوسرے لوگ، اور جن جن کی یہ پوجا و پرستش کیا کرتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، جن کو الہ اور عبادت کے لائق سمجھتے تھے، ان سب کو جمع کرو۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جحیم جہنم آگ، تو ان کو جہنم کے راستے پہ ڈال دو، سب کو جمع کر کے جہنم کے راستے پہ ڈال دو اور سیدھے جا کے یہ جہنم میں گریں۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے من دون اللہ، من دون اللہ اور من دونہ، یہ بتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی یہ آئے گا اس سے مراد بت ہوں گے، اور بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کے ان کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس پہ غور کریں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک
اور وہ بت جن کی وہ پوجا و پرستش کیا کرتے تھے، فرشتوں کو حکم ہوگا سب کو جمع کرو اور سب کو جا کے جہنم میں ڈالو، جہنم کے راستے پہ لے جاؤ، جہنم میں ان کو پھینکو۔ تو اب اگر کہا جائے کہ خدا نخواستہ کہ ولی نبی بھی شامل ہیں اس میں، نبیوں ولیوں کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تو اب نبی ولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں ہوں گے، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ یہاں یاد رکھیے کہ اگر کہیں پہ کوئی بدبخت لوگ کسی نبی کی قبر کو پوجتے ہیں، کسی ولی کی قبر کو پوجتے ہیں، تو قیامت کے دن اس نبی ولی کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ ہاں، بت جو ہیں جن کی پوجا پرستش کرتے ہیں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کو کیوں پھینکا جائے گا؟ ان کا کیا جب انہوں نے جرم نہیں کیا؟ تو ان کو سزا دینے کے لیے نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ مشرکوں کی ذلت اور رسوائی کو زیادہ کرنے کے لیے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تاکہ وہاں جا کے ان کی حسرت اور زیادہ ہو۔ بھئی ہم تو آئے جہنم میں شرک کی وجہ سے، جن کو ہم پوجا پرستش کرتے تھے وہ بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو من دون اللہ ایک خاص اصطلاح ہے جو بتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ بت جن کی کافر مشرک پوجا و پرستش کرتے تھے، ان کو ان مشرکوں کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کا ایندھن کے طور پر، اس کو بھڑکانے کے لیے، ان بتوں کو سزا دینے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ نہ سزا کے اہل ہیں نہ ان کا کوئی جرم ہے۔ ظالموں مشرکوں کی رسوائی کو زیادہ کرنے کے لیے۔ تو اب من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا کہ جن بتوں کی وہ کافر پوجا و پرستش کرتے تھے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اگر کہیں پہ کوئی بدبخت کسی نبی کی قبر کو پوجتے ہیں تو وہ من دون اللہ نہیں ہے، اس لیے ان کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، کیونکہ نبیوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ساری عمر شرک کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے رہیں، اور جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بتوں کے آگے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں۔ اور ولی جو ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، نبیوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مشرکوں کو، کافروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے رہے ہیں۔ تو وہ من دون اللہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی نبی ولی کی قبر کی پوجا و پرستش بھی کی جاتی ہے تو مشرک تو جو ہیں وہ جہنم کے مستحق ہیں، لیکن وہ نبی ولی من دون اللہ نہیں ہے، اس لیے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بہاریں تیار کر رکھی ہیں۔ تو من دون اللہ خاص اصطلاح ہے جو بتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، مشرک اور ان جیسے دوسرے گروہ اور جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے، تو یہاں بت ترجمہ کرنا پڑے گا، جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کرو اور ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکو تم بھی اور وہ بت جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو بت جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بدبخت کسی نبی ولی کی قبر کی پوجا و پرستش کرتے ہیں تو وہ مشرک ہیں، لیکن جس نبی کی قبر کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے یا کسی ولی کی قبر کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے وہ نبی ولی من دون اللہ نہیں ہے۔ اگر کہیں وہ بھی من دون اللہ ہے تو پھر وہ بھی جہنم کا ایندھن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ تو من دون اللہ خاص اصطلاح ہی بتوں کی، کیونکہ بتوں کی ہی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ تو اگر کہیں ہے تو وہ غلط ہے کہ کسی نبی کی قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے، کسی نبی کا بت بنا کے اس کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے، تو وہ نبی یا ولی من دون اللہ نہیں ہے۔ من دون اللہ خاص اصطلاح ہے جو بتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا
کہ ظالموں کو اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو سب کو اکٹھا کرو اور وہ بت جن کی یہ پوجا و پرستش کرتے تھے پھر ان سب کو جہنم کے رستے پہ ڈال دو۔ پہلے تو یہ حکم ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم صادر ہوگا، واقفوہم، ان کو ذرا روکو، ٹھہراؤ، سٹاپ، یہیں پہ ان کو روکو، جہنم میں ڈالنے سے پہلے ذرا ان کو روک لو۔ پہلا حکم تو یہ ہوگا سب کو اکٹھا کرو اور جہنم کے راستے پہ ڈالو۔ جب فرشتے جہنم کے راستے پہ ڈالیں گے ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم ہوگا، بھئی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ابھی ذرا ان کو ٹھہراؤ یہاں پہ، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے ذرا سوال و جواب ہوں گے، انٹیروگیشن، سوالات و جوابات ہوں گے۔ ہاں بھئی، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو ایک دوسرے سے کہتے تھے بھئی ٹھیک ہے تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہماری بات مان لو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، جس طرح کے پیچھے قرآن پاک میں ہم نے یہی چیز پڑھی ہے، سورۃ العنکبوت، اس کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہماری بات مان لو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور سوال جواب اور حساب کتاب کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر بات ایسی ہوئی بھی تم ہماری بات مان لو، ہم تمہاری خطائیں اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، کوئی اس وقت ان کی خطائیں نہیں اٹھائیں گے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے گناہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے، یعنی وہ بھی اپنے ہی ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، تو فرمایا اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ اور بوجھ ہوں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن پھر ان سے سوال ہوگا جو وہ افطرا باندھتے تھے، جو جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ ان کو روک کے پہلے تو جہنم کے رستے پہ ڈالا جائے گا، پھر حکم ہوگا بھائی ٹھہراؤ، ان کو روکو، اور ان سے سوال جواب ہونے، اور ان سے پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو کہتے تھے بھائی ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ آج تو وہ بڑے مطیع اور فرمانبردار ہیں، آج تو انہوں نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، سر کو جھکا کے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، آج کوئی بات نہیں کر رہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب وہ مجرم لوگ، وہ مشرک کافر جہنمی، جن کو جہنم کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پہ ان کو روکا گیا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کچھ لوگ دوسروں سے کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، عن الیمین، دائیں طرف سے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم ہمارے پاس بڑے کر و فر سے آتے تھے، بڑے تم تراک کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، اور ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم درست ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہماری بات مان جاؤ۔ تو اس وقت جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں ان سے وہ لوگ کہیں گے جو ان کے کہنے پر گمراہ ہوئے تھے، ان کی بات مان کر ان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گئے تھے، وہ ان سے کہیں گے کہ تم تو ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے دنیا میں، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، اور آج تم گم سم کھڑے ہو، بات چیت نہیں کر رہے، آج کیوں نہیں بول رہے؟
قالوا وہ آگے سے کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم مومن تھے ہی نہیں، ہم نے تمہیں کہاں سے گمراہ کیا یا تمہیں ایمان سے کہاں دور کیا، تم مومن تھے ہی نہیں، تم کہاں مومن تھے، تم خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو۔ وما کان لنا علیکم من سلطان ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا، ہم نے بائی فورس تمہیں گمراہ نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی سے، بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ تو اب وہ بالکل بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا ہے، تم خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو۔ جس طرح دیکھیے کہ شیطان جو ہے، شیطان سب سے بڑا جو گمراہ کنندہ ہے، جو سب سے زیادہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ بھی قیامت کے دن اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی میرا کیا اس میں زور تھا، تم تو اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے۔ یہاں تو ان لوگوں کی ہے نا جو ان کے سردار تھے، جن کے پیچھے لگ کے وہ لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ اور شیطان جو ہے، شیطان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کا یہ 4 رکوع شروع ہوتا ہے کہ جب جہنم کے اندر جہنمی پہنچ جائیں گے، سارے فیصلے مکمل ہو جائیں گے، تو اب وہاں پہ شیطان کہے گا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں جہنم کے اندر شیطان کے لیے ایک ممبر بچھایا جائے گا، اس ممبر کے اوپر وہ بیٹھے گا اور باقی سب لوگ جہنمی اس کے ارد گرد ہوں گے۔ اب وہ شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اس کی خلاف ورزی کی، یعنی میرا وعدہ جھوٹا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تمہیں بائی فورس گمراہ نہیں کیا تھا، زبردستی نہیں، نت میت دوانگ، کوئی زور نہیں تھا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ کرتا۔ الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں بلایا، پکارا، فاستجبتم لی، تم دوڑے ہوئے آ گئے، جس طرح کتے کا مالک کتے کو بلاتا ہے اور دم ملاتا ہوا دوڑا ہوا آ جاتا ہے، اسی طرح میں نے تم بلایا اور تم دوڑے ہوئے آ گئے، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی، اب مجھے برا بلا نہ کہو، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ تو شیطان بھی اس وقت یہی کہے گا، بھائی میں نے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کیا، میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے زبردستی نہیں کیا، نہ میں زبردستی کر سکتا تھا، نہ مجھ میں یہ قوت اور طاقت تھی، میرا تو کام صرف وسوسہ اندازی کرنا تھا، اور میں نے تمہارے دلوں میں خیال ڈالا اور تم نے اس کو قبول کر لیا، میں نے تمہیں بلایا، تم بھاگے ہوئے آ گئے۔ تو یہی بات یہ تو ہوگا جہنم میں، جب سارے فیصلے، شیطان تو وہاں پہ کہے گا نا، یہ جہنم کے رستے میں جہاں ان کو روکا جائے گا، جہنم جا رہے ہوں گے اور وہاں کھڑے کر کے جب ان سے سوال و جواب، وہاں ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوگی، تو دوسروں کی بات مان کے گمراہ ہونے والے اپنے سرداروں سے، اپنے لیڈروں سے، ان سے کہیں گے بھئی تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے کہاں کیا، تم خود گمراہ ہوئے، تم اپنی مرضی سے، ہمیں کہاں زور تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب جہنمیوں میں مختلف اوقات میں یہ مختلف قسم کی گفتگو ہوگی، ایک تو یہ ہوگی جو جہنم کے رستے پہ جب ان کو ڈالا جائے گا اور وہاں روکا جائے گا، وہاں سوالات جب ان سے ہوں گے، پھر ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوگی، اور بعض اور مواقع پہ بھی ان کی گفتگو ہوگی۔ اسی چیز کا پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے سورہ سبا، اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھتے جب ظالموں کو، ظالم سے مراد وہی مشرک، کافر، مجرم لوگ مراد ہیں، موقوفون عند ربہم، جب رب کی بارگاہ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی،
تو وہاں آپ دیکھتے یرجع بعضهم الی بعض القول، اس وقت ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی، ایک دوسرے کو کہیں گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جب جہنم کے رستے پہ ان کو روکا جائے گا وہاں بات، تو یہاں جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اس وقت آپس میں یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی، ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تم نے گمراہ کیا، تم نے کیا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور لوگ تھے وہ متکبرین سے، وہ لوگ جو گمراہ کنندہ ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، ان سے کہیں گے جو ان کے پیچھے لگے تھے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ آگے سے جواب دیں گے قال الذین استکبروا، وہ جو تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے، وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ وہاں رب کی بارگاہ میں بھی یہی ان میں گفتگو ہوگی۔ وقال الذین استضعفوا، پھر وہ کمزور لوگ، پیچھے لگنے والے، پھر دوبارہ کہیں گے للذین استکبروا، ان سے جو تکبر کیا کرتے تھے، جو بڑے بنا کر، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، بلکہ دن رات تم یہ پلاننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اور تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں اور اس کے برابر میں شریک ٹھہرائیں، دوسرے بتوں کی اور دوسری چیزوں کی پوجا و پرستش کریں، دوسروں کو معبود سمجھیں۔ تو وہاں ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوگی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اپنی ندامت کو وہ چھپائیں گے، اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، بڑے بڑے رسے اور اس طرح کے زنجیریں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اپنے اپنے جرم کی سزا ہر کسی کو ملے گی۔ اسی طرح مختلف مقامات پہ جو آپس میں ان کی گفتگو ہوگی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ پہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، یہ سورہ اعراف کا 4تھا رکوع ہے۔ تو ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ اب ایک تو گفتگو ان کی ہوئی جہنم کے رستے پہ، جس کا ذکر یہ سورہ صافات کے 2 رکوع میں ہے کہ وہاں ان کو کھڑا کیا گیا، آپس میں ان کی گفتگو ہوگی۔ ایک رب کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جو سورہ یہ سبا میں جس کا بیان ہوا، اور یہ ہے جہنم کے اندر پہنچ کے جو آپس میں ان کی گفتگو ہوگی۔ ایک گروہ کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، کہا جائے گا کہ چلے جاؤ، وہاں تم سے پہلے بھی جن اور انسان جہنم میں ہیں۔ تو فرمایا کلما دخلت امت لعنت اختها، جب بھی کوئی جماعت، کوئی گروپ وہاں جہنم میں جائے گا نا، تو وہ اپنے جیسے دوسرے لوگ جو ہیں ان پہ لعنت کریں گے، ان کو ملامت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے۔ بعد والوں سے مراد ہو سکتے ہیں کہ جو دوسروں کی بات مان کر، دوسروں سے سیکھ کر، دوسروں کے پیچھے لگ کے جو گمراہ ہوئے، اور اولا پہلوں سے مراد جو جنہوں نے بعد والوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے، یعنی پہلوں کی طرف اشارہ کر کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے مولا کریم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار،
تو اب ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے، یعنی ملنا تو سب کو ہے، جہنم میں تو ہم بھی ہیں یہ بھی ہیں، بعد والے کہیں گے کہ ہم بھی جہنم میں یہ بھی جہنم میں، سزا تو سب کو ملنی ہے، لیکن مولا ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، سب کو دگنا ملے گا عذاب، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اب وہ پہلے والے بولیں گے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پہ کیا برتری حاصل ہے بھائی، کیوں ہمیں دگنا اور تمہیں سنگل، ہمیں ڈبل، کیوں کیا فضیلت حاصل ہے تمہیں؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کی سزا تم چکھو۔ تو یہ مختلف مقامات پہ ان کی آپس میں گفتگو ہوگی۔ تو یہاں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، وہ کہیں گے گمراہ کرنے والے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا، پس ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، رب کی بات، اِنَّا لَذَائِقُونَ، ہم سب نے یہ عذاب چکھنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اب یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، ایک بات کر کے تو وہ پھر جاتا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، ابھی مان بھی جائیں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم تمہیں بھی گمراہ کیا، تو مطلب وہی ہوگا کہ بائی فورس گمراہ نہیں کیا، نہ اس کی طاقت تھی۔ ہاں ہمارا جو عقیدہ نظریہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ سب لوگ اسی پہ چلے، تو ہم نے تمہیں کہا تم اس پہ چل پڑے، تو چلے اپنی مرضی سے، لیکن سبب وہ بن گئے کہ انہوں نے ان کو اس طرف چلایا۔ تو ایک طرف تو انکار کریں گے، انکار ہوگا کہ ہمارے پاس یہ قوت طاقت نہیں تھی کہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے ہم زبردستی تمہیں گمراہ کر دیں، ہاں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کہا اور تم مان گئے اور پیچھے چل پڑے، ہماری بات جو ہمارا عقیدہ نظریہ تھا، جو ہمارے اعمال تھے، وہی عقیدہ نظریہ وہی اعمال تم نے اختیار کر لیے۔ تو وہ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے تو تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پس وہ اس دن سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، سب کو وہ سزا ملے گی۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا، ان کا کیا حال تھا دنیا میں، ان کی یہ حالت تھی، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بت، سورج، چاند، ستارے، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی نبی ولی، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، یستکبرون، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے، اکڑا کرتے تھے آگے سے، وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو، یعنی کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا و پرستش ہم عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا و پرستش کرتے رہے ہیں، ہم سب کو چھوڑ دیں؟ لِشَاعِرٍ مجنون، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر بھی کہا اور شاعر بھی دیوانہ، یعنی جس کی خود عقل کام نہ کرتی ہو اور جس کو خود نہ پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسے شاعر کہ جس کو خود بھی اپنے افعال، اپنے اعمال کے بارے میں علم نہیں، تو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ایک مجنون شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ایک طرف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے قائل تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں اپنی رکھا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا سمجھتے تھے۔ لیکن تعصب کی وجہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کبھی حضور کو شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، خود اپنی باتوں کا وہ رد کرتے جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے خیالات تھے، ان کو تعصب کی وجہ سے یہ دباتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرموں کو وہاں سزا ہوگی۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے بل جاء بالحق، کہ میرا محبوب تو حق لے کر آیا تھا۔ جاء واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حق کے ساتھ، حق لے کر آئے۔ وصدق المرسلین، اور رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی، پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی تصدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کی، ان کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں۔ یہاں ایک بات، ایک نقطہ قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز یعنی بیان کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، اور پہلے نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، سورہ صف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات موجود ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور ایک بڑی شان والے رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے کی تصدیق کر رہے ہیں، اور بعد میں تشریف لانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ یہی ہے کہ پہلے نبیوں کی تصدیق، پہلی کتابوں کی تصدیق تو کی، اور اگر حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضور اس کی بھی خوشخبری سناتے، ہاں بھائی میرے بعد کوئی نبی آئے گا، چلو پورا نہیں آدھا ہی نبی ہوتا تو کہتے میرے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی اس طرح کا نبی آئے گا۔ تو یہ سب جو ہے، یہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی مجھ سے پہلے جو نبی گزرے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو آئے گا میں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ لیکن حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ کسی نبی نے آنا تھا، اس لیے حضور نے یہ نہیں کہا بھائی میں بعد میں بھی کوئی نبی آئے گا میں اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ہاں پہلے جو نبی گزرے ان سب کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ تو پہلے انبیاء کرام جو تھے وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کیا کرتے تھے اور اپنے بعد میں آنے والوں کی خوشخبری بھی سنایا کرتے تھے۔ لیکن حضور چونکہ آخری نبی ہیں تو حضور نے پہلے انبیاء کرام کی تصدیق تو کی ہے، لیکن اپنے بعد کسی اور نبی کی بشارت نہیں سنائی، کیونکہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل جاء بالحق، میرا محبوب تو حق لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین، اور میرے محبوب نے تمام نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ اور ان کو جو جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے یا جہنم کے رستے پہ چونکہ یہ گفتگو ہوئی تھی تو ان سے کہا جائے گا انکم لذائق العذاب العلیم،
تم نے دردناک عذاب چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو کچھ تم کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی پر ظلم نہیں ہے، وہاں عدل ہی عدل ہے، تو ان کو صرف ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ انہوں نے کیا اسی کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ ذرہ برابر بھی ظلم کسی پر نہیں ہوگا کہ کسی نے جرم نہیں کیا اور اس کو سزا دے دی جائے، یا کسی نے جرم کیا ہو کم اور سزا دے دی جائے زیادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف ہوگا، پورا پورا ناپ تول کے ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ ہوگا کافروں کے ساتھ۔ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور علادگی میں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے یہ جرم کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا، اب وہاں تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، مانے گا ہاں مولا کریم میں نے یہ جرم کیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اچھا تو نے یہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یہ بھی میں نے کیا۔ اب اس سے وہ جرائم، وہ گناہ جو نسبتاً کم درجے کے چھوٹے ہیں ان کے بارے میں ابھی پوچھا جا رہا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے کہ ابھی بڑے بڑے جرم تو وہ سامنے آئے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو ابھی پوچھا ہی نہیں گیا، یہ تو معمولی جن کو بڑا معمولی سمجھا جاتا تو یہ ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو وہ پوچھے جائیں گے اور وہ مانتا جائے گا، اور دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا کہ بڑے بڑے جرائم تو ابھی کھلے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو ابھی سوال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، میں نے ان تمام یہ جو تو نے جن چیزوں کا انکار کر لیا ہے، یعنی جن کا تو نے اقرار کیا ہے، جو تو نے مان لیے ہیں، تسلیم کر لیے، ان کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا فرمائیں۔ تو وہ خوش ہوگا اور خود ہی عرض کرے گا مولا بڑے بڑے تو ابھی پیچھے پڑے ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور کے غلاموں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو کچھ تم کرتے تھے، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ حضور کے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ تو فرمایا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو کچھ تم کیا کرتے تھے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اس سے استثناء ہو گیا، ہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندے، المخلصین، خالص اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فواکہ پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور وہاں ان کی عزت اور احترام ہوگی، ریسپیکٹ ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ معزز ہوں گے، مکرم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی تکریم ہوگی، عزت و احترام ہوگی، یعنی ان کو رزق ملے گا، اور رزق بھی عزت کے ساتھ، یعنی راشن کارڈ کے ذریعے نہیں ملے گا، لائن میں لگ کے نہیں لینا پڑے گا،
بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ملے گا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں کے اندر، علی سرر متقابلین، سرر سریر ان کی جمع ہے، تخت، چٹائیاں، تخت جو کہ لگے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، تو آمنے سامنے وہ تخت لگے ہوں گے جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک طرف ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے، جہاں پہ آپس میں وہ محو گفتگو ہوں گے۔ وہاں پہ جنت والی نعمتوں کے اندر تختوں کے اوپر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہاں پہ ان کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ یطاف علیہم، گھمایا جائے گا ان پہ، بکاس من معین، وہ کاس پیالہ، وہ یعنی میٹھے پانی جو وہاں پہ ان کو پینے کے لیے ملے گا، اس کے جام بھر بھر کے ان پہ گھمائے جائیں گے۔ بیضاء، وہ سفید رنگ کے ہوں گے، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑے لذیذ ہوں گے۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ ان کو مشروب عطا فرمائے گا، اس کے جام وہاں پہ گھمائے جائیں گے، ایک آگے چلتے جائیں گے اس طرح۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، دنیا کی شراب جو ہے ایک تو یہ بدبودار ہوتی ہے، اور اس کو پینے کے بعد پینے والا اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اب اس کو عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی عقل کو ختم کر دیتی ہے، ہوش حواس کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جو شراب وہاں پہ عطا فرمائے گا، جو جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، لا فیہا غول، نہ تو اس میں سر درد ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ وہ عقل یعنی ان کی جاتی رہے گی۔ وہ ایسی ہوگی کہ دنیا کی شراب پیتے ہیں تو ایک تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے کہ انسان کا جو اندرونی جو سسٹم ہے اس سارے کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ زیادہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے اندر دل، گردے وغیرہ یہ مختلف چیزیں، یہ تو اصل میں میڈیکل والے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ نقصان دیتے ہیں، لیکن وہ اندر کے لیے یہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور اندر اس کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور بظاہر یہ ہوتا ہے کہ سر کو چکر آتے ہیں، عقل کھو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن یہ دنیا کی شراب ہے۔ وہاں پہ جو جنت میں پلائی جائے گی، نہ تو اس کی وجہ سے سر درد ہوگا، نہ الٹی ہوگی، نہ اس کی وجہ سے عقل جاتی رہے گی، بلکہ وہ خوشبودار اور لذیذ قسم کی شراب ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس جنتی حوریں ہوں گی نگاہوں کو جھکانے والی، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ یعنی سفید رنگ کے انڈے ہیں جن کو چھپایا گیا، یعنی وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں جنتیوں کو ملے گی، مختلف قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ان کا بیان ہوا، انہی چیزوں کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہ جنتی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رأت، کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی نہیں آ سکتا، ہمارے خیال وہم تصور سے بھی بالا ہیں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جنت جانے کا سبب بنے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔